جو لوگ معدے کی گرمی کا، جگر کی گرمی کا، مثانے کی گرمی کا رونا روتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے فالسے کو پیدا کیا ہے۔ یہ فالسا وہ چیز ہے جس کو استعمال کرنے سے معدے کی گرمی، جگر کی گرمی، مثانے کی گرمی اور جو پیشاب رک رک کر آتا ہے، لوگ پریشان ہیں پیشاب کی وجہ سے، تو یہ پیشاب آور ہے۔ یہ ایسا فالسا اللہ پاک کا خاص تحفہ ہے جس کو استعمال کرنے سے دماغ کی خشکی اور گرمی دور، آنکھوں کی تپش اور آنکھوں کا زرد ہونا یا پیلا ہونا، اس کو یہ بالکل صاف کر دیتا ہے۔ یہ وہ فالسا ہے جب دل گھبراتا ہے تو اس کا صرف ایک گلاس پئیں تو جو دل گھبرا رہا ہے وہ بالکل تسکین میں ہو جائے گا، سکون میں ہو جائے گا، اور آپ کے جگر کے اندر جو گرمی ہے اس کو یہ زائل کرتا ہے۔ جسم کے اندر کوئی بھی گرمی ہے کسی بھی حصے میں، حتیٰ کہ ناخن میں گرمی ہو یا دماغ کے کسی حصے میں ہو، آپ کے کانوں میں شاں شاں کی آواز آتی ہو، اس کو 1 یا 2 گلاس پئیں، بالکل سکون ہو جائے گا۔ جو معدے کی شکایت کرتے ہیں کہ معدے کے اندر بہت ان کو تعفن پیدا ہوتا ہے اور معدہ کام نہیں کرتا، یہ استعمال کریں، معدے کی ساری بیماریوں کو دور کرے گا۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کو استعمال کرنے سے گردوں کی بھی صفائی کرے گا۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کا معدے کے تمام لوازمات، جتنے پھیپھڑا ہے، تلی ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی اللہ پاک نے یہ سینے کے اندر بنایا ہے، تمام کا تمام اجزاء کو یہ فائدہ دیتا ہے۔ اس کا شربت پینے سے آپ کی بھوک تیز کرے گا، پیاس ختم کرے گا، اور آپ کو ایک نئی زندگی دے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے یہ تو بہترین چیز گھر میں اور سستی ترین کھائی ہے، اور اس کے اندر اتنے فائدے آپ کو محسوس ہوں گے کہ آپ جب سوئیں گے تو آپ کو نیند بڑی جلدی اور آسانی سے آئے گی۔ ناظرین کرام، اس کا شربت بنانے کا آسان سا طریقہ ہے۔ 1 گلاس کے اندر آدھا گلاس پانی کریں، اس کے اندر 4 چمچ یہ فالسا ڈالیں اور 1 چمچ اس میں چینی ڈالیں اور اس کو گرینڈ کریں۔ گرینڈ کرنے کے بعد حسب ذائقہ نمک ڈالیں اور اس کو پی لیں۔ ناظرین کرام، اس کو استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس فالسے کو پانی سے صاف کریں، اس کو تھوڑا سا نمک ڈالیں، اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو چمچ سے ویسے کھائیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو شوگر والے مریض بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ فالسا معتدل ہے اور شوگر میں یہ فائدہ مند ہے۔ ہاں، وہ شوگر والے مریض جو اس کا شربت پیتے ہیں، تو شربت میں چونکہ چینی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ نقصان دہ ہے۔ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس کو سادہ طریقے سے کھائیں، معتدل ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ مند ہے۔ ناظرین کرام، اس کا آپ قہوہ بنا سکتے ہیں۔ قہوے کے اندر 1 لیمو لیں، اس کا آدھا حصہ اس سے نچوڑیں اور اس کے بعد اس کو پی لیں۔ جہاں اس کو کھانے کے میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں، پینے کے طریقے بتائے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو لیپ کریں، اس کو گودا علیحدہ کریں، بیج الگ کریں، بیج کو پھینک دیں، اور جس کو جو گودا ہے اس کے اندر چند قطرے عرق گلاب ڈالیں، پھر اس کو اپنے چہرے پر لیپ کریں، ہلکا ہلکا لیپ کر کے اپنے ہاتھ سے ہی اس کو لیپ کرنا ہے۔ کوئی آپ کو چیز دوسری استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیپ کرنے کے بعد ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد اپنے چہرے کو دھو لیں، آپ کا چہرہ نکھرا ہوا گلاب کے پھول کی طرح نظر آئے گا۔